5 سوالات پہ. آئیے 5 سوال اگلے کیا ہے. 5 سوالات وہ ہیں جو خبر سے اٹھنے کے بعد پہلے تو رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے وہ آ کے لیں گے, بعد میں رب العزت خود پرسنل کوشچنس پوچھیں گے. وہ سوالات 5 ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 سوالات کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس نہیں ہٹیں گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے. 5 کوشچنس کے آنسرز دیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے قدم رب العزت کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے, جم جائیں گے, رک جائیں گے. ہم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے. کبھی انسان ڈر کے بھاگ بھی جائے تو تھوڑا ریلیکسیشن ملتا ہے, ہٹ نہیں سکتے. 5 کوشچنس. وائوا, اورل ٹیسٹ زندگی میں دیا ہوں میں بہت سارے لوگوں نے. اسکول میں کبھی کسی زمانے میں اورل ٹیسٹ کا زمانہ نہیں تھا, لیکن میں جب تھا اسکولنگ جب اورل ٹیسٹ تھا. کالج میں وائوا بولتے ہیں, چھوٹی کلاس میں اورل ٹیسٹ بولتے ہیں. چیزوں کو بائے ہارٹ یاد کر کے جاتے ہیں. ویسے بائے بہت ہارڈ یاد ہوتی ہے چیزیں, لیکن بائے ہارٹ اس کو بولتے ہیں. پوری سے جواب دل میں ہوتے ہیں. پھر ٹیچر سوال کرتا ہے کوشچن نمبر 1 چلو جواب دو, اور بچہ جواب دیتا ہے. خبر کے اندر بھی وائوا لینے کے لیے اللہ رب العزت کے 2 فرشتے آئیں گے, بہت بھیانک صورت ہے. لیکن روز قیامت خود رب العزت آپ سے 5 سوال اور مجھ سے 5 سوال کرے گا, انڈیپینڈنٹلی, انڈیویجولی. اکیلے جانا ہے اور رب العزت اکیلے سوال کریں گے. وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال, جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے ابن آدم کے قدم نہیں ہٹیں گے. اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا, عن عمرہ فیما افناہ, سوال ہوں گا عمر کہاں کھپا دیا, فنا کر دی, چلا دیا, کہاں برباد کر کے آیا, کہاں جس کو بوسیدہ کر کے آیا, فنا کر دیا. فنا سمجھتے ہیں نا, عربی کا لفظ ہے, ختم کر دیا. کہ عمر کہاں ختم کر کے آیا, زندگی کہاں لگائی, لائف کو کیسے اسپینڈ کیا, کیسے گزار کے آیا میرے پاس. اب چاہے 10 سال جی کے آیا ہو, 20 سال جی کے آیا ہو, 30 سال جی کے آیا ہو, 40 سال جی کے آیا ہو. یا نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا عمریں رہی ہوں گی, تو نوح علیہ السلام کی صرف دعوتی مشن 950 سال کا ہے. اس زمانے کے لوگ لے لو جو ہزاروں سال جیتے تھے, تو ان سے سوال ہوں کہاں لگا کیا, کہاں لگا کیا سوال ہوں گا. اور کون کرنے والا ہے؟ خود اللہ سبحانہ وتعالی. ایک تو ہے امتحان کو لکھنا پرچے کے اندر بغیر ایگزامنر کے, ایک تو ہے امتحان کو لکھنا پرچے میں ایگزامنر سامنے کھڑا ہو, اور ایک تو ہے ایگزامنر سیدھے پوچھ رہا اور تم کو جواب دینا ہے. ٹف سچویشن. اچھا ایک یہ کہ ایگزامنر نے کسی اور کو بھیج دیا تو آپ بولتے ہیں ٹیچر آئے پرنسپل نہیں آ, دے دیں گے ایسے جواب. لیکن اگر خود وہ پرنسپل آ جائے تو کیا حالت ہو جاتی ہے بچے کی. تو اللہ رب العزت خود ہے یہاں, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی بیچ میں نہیں. پہلا سوال, زندگی کہاں کھپا کر آیا, کہاں جلا دی, کہاں فنا کی, کہاں برباد کیا, کہاں جسم کو ادھڑ اور بوسیدہ بنا کے آیا, کہاں لگایا. فرسٹ کوشچن, کیا رپلائی دیں گے, کیا رپلائی دیں گے بتائیے, کہاں لگایا. پہلے میں سوالات لے لیتا ہوں پھر تفصیلات میں جاتے ہیں. زندگی کہاں لگائی. دوسرا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, اور دوسرا سوال ہوگا کہ عمر کے بعد جوانی کے بارے میں کہ کہاں اسے کھپا کر آیا. اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ, کہ مال کہاں سے کمایا, کسب کیسی تھی تیری انکم. پھر فرمایا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, اور سوال ہوگا کہاں خرچ کر کے آیا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. پھر 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, اور کتنا عمل کر کے آیا جو علم حاصل کیا تھا. 5 کوشچنس. زندگی کہاں کھپائی, ختم کی, جوانی کہاں لگائی, صرف کی. تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا, چوتھا مال کہاں خرچ کیا, پانچواں سوال کیا ہے, علم کتنا حاصل کیا اور اس کے مطابق کتنا عمل کیا. حاصل تو کیا, عمل ہی نہیں کیا تو کیا فائدہ. کتنے کوشچنس ہو گئے, 5 کوشچنس ہو گئے. 3 تو پہلے ہو گئے خبر. یہ 5 سوالات کے جواب دیے بغیر اس کے قدم نہیں ہلیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اس نے کہاں کمایا اور خرچ کیسے کیا اور علم کے سلسلے میں کہ کہاں تک اس نے عمل کیا. تو یہ 5 سوالات کے جواب دینا ہے. پہلا سوال کیا ہے؟ زندگی کہاں لگائی؟ کیا جواب دیں گے بتائیے؟ آج کے نوجوانوں کا اگر معاملہ لوں تو زندگی اسکول اور کالج کے امتحانات اور ان کی پڑھائی میں ہی لگا دی پوری. پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھنا اچھی بات ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن پڑھائی تمہیں دین سے غافل نہ کر دے، اس کے بارے میں تو میں آگاہ کر رہا ہوں. پڑھو لیکن 100% ایفرٹس مت لگا دو ایسے کہ جس ایفرٹس کے اندر تم دین کو، اخلاق کو، دینی معاملات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کو، تمام چیزوں کو داؤ پہ لگا کے پڑھو. پڑھو اچھی بات ہے، بہت پڑھو، علم حاصل کرو، دنیاوی جتنا حاصل کر سکتے ہو کرو، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ دوسرا بھی تو کبھی سوچو. اتنی اسٹڈیز، اتنا اکیڈمکلی کبھی اسلام کو پڑھنے کا بھی سوچ لو. کب سے پڑھتے ہیں ہمارے بچے اسکول؟ بتاؤ کب سے پڑھتے ہیں؟ 2.5 سال، 3 سال، 3.5 سال. 2.5 سال میں پلے گروپ، 3.5 سال میں آنے کے بعد وہ کہیں میں جاتا ہے، KG میں جاتا ہے. پھر 2.5 سال، 3.5 سال، 3.5 سال سے اپنے بچے کو اکیڈمیکلی سبجیکٹس کو تم ٹیچ کرتے ہو. اس کے بعد وہ 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 یہ ہوا گریجویشن. 17 12th، 15 10th، 20 اس کے بعد پوسٹ گریجویشن 21، 22 2 سال کا ہے. تو اس کے بعد اگر 3 سال بعد تو 23 سال کی عمر. اس کے بعد اگر بچے کو آگے بڑھنا ہے، زیادہ کمانا ہے، اچھا رہنا ہے تو پھر اس کو MS کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے UK، US، آسٹریلیا، رشیا، تاکہ وہاں کی نیشنلٹی ہولڈ کرے. تو پھر وہاں جا کے وہ پڑھتا ہے MS 2 ایئرس کا ماسٹرز ان سائنس یا ماسٹر ان جو بھی اس کے سبجیکٹس ہیں. اور اس کے بعد وہ ہوتا ہے تو 23 کے بعد 1 سال خالی رہا، پھر اس کے بعد 1 سال وہاں پڑھا، پھر 2 سال پڑھا، پھر 25 سال میں وہ کچھ لیول آف گریجویشن پوسٹ گریجویشن کو پہنچا. اس کے بعد بھی اس کا بھی MPhil باقی ہے، پھر 2 سال MPhil کو لگا لیا، اور شادی وغیرہ بیچ میں چلتے رہی، تھوڑا بہت کمانا بھی شروع کر دیا. پھر اس کے بعد ڈاکٹریٹ اس کو کرنا ہے، ڈاکٹریٹ ہونے تک اس کی عمر 30 سال ہو گئی. اور اس کے بعد بھی اس کو سیٹسفیکشن نہیں، اس لیے کہ ابھی ڈاکٹریٹ تو کون ہو گیا، چلر چھٹ چھٹ ہو گیا، کوئی بھی کر کے آ رہا. تو وی ہیو ٹو ڈو پوسٹ ڈاکٹریٹ، مطلب ڈاکٹریٹ سے بھی آگے جانا ہے، ایٹ لیسٹ ڈبل ڈاکٹریٹ تو ہونا چاہیے نا. تو ڈاکٹریٹ، PhDs، ڈبل PhDs، پوسٹ ڈاکٹریٹس، اور اس کے بعد ریسرچ جونیئر سائنٹسٹ بننا ہے. اور یہ اور اس کی زندگی ہو گئی. اب 40 سال کی عمر کو آ گیا، بچے بڑے بڑے ہونا شروع ہو گئے، بچے 3rd 4th 5th میں 10-12 سال کے ہو گئے. اب بچوں میں زندگی لگی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کی خدمت کر رہا ہے، بچوں کو پال رہا ہے. اب بچوں کو بھی وہی سائیکل میں گھسانا شروع کیا اس نے. لایا 3 سال سے شروع ہوئے بیچارے اسی چکی میں سب جا رہے ہیں. تو 100% آپ نے ایک سبجیکٹ کو دے دیا کہ دنیاوی ایجوکیشن میں گین کریں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میرا بولنا تھا 100% مت ڈالو یار. 3 باقی یہ دین نے تم کو علم حاصل کرنے کی اجازت دی نا، یہ دین اسلام نے ہم کو علم حاصل کرنے کی اجازت دی. ورنہ اسلام سے پہلے کیا حال تھا کبھی پڑھیے. دنیا کا حال، صرف مسلمانوں کا نہیں، دنیا کا حال، صرف عربوں کا نہیں، دنیا کا حال. یہ اسلام نے وہ کہا کہ خوب علم حاصل کرو، اتنا کرو کہ کسی کو امتحان. لیکن ہم نے اسلام کے علم کو دھاؤ پہ لگا کے علم حاصل کیا خوب. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، سمجھا؟ زندگی کھپا دی. اچھا، اور نوجوان ہمارے جو گریجویشن تک پڑھ کے خالی چھوڑ دیے، کیا زندگی ہماری؟ کیا زندگی ہے بتاؤں میں آپ کو؟ زندگی یہ ہے کہ رات میں سردی کے دنوں میں 12 بجے تک کم از کم جاگنا، گرمی کے دنوں میں 2 بجے تک جاگنا. 12 سے پہلے سونے والا ممی ڈیڈی کا بچہ رہتا، اور 2 بجے تک نہیں جاگتا جو گرمی میں. یہ کیا ہے، یہ پاؤڈر کے دودھ کے بچے ہیں ممی ڈیڈی والے، گھروں میں جا کے رہتے. آزاد خیال اور آزاد جینے والا شیر کبھی بھی جو ہے 12 بجے 1 بجے سے پہلے سردی میں نہیں سوتا، اور گرمی میں 2 بجے تک تو منیمم جاگتا. اور اگر رات بھر جاگے تو 30 مار خان جنگل کا سب سے بڑا شیر بن جاتا. اور فجر داؤ پہ، ظہر داؤ پر،
چلتے رہیں گا. باپ کمایا, اتنا کما کے بعد دادا نے رکھ دیا کہ اپنے کو کمانے کے چکر میں زیادہ جانا نہیں ہے اور رات بھر کمانا ہے. میلے ٹھیڑے نکڑوں پر, ہوٹلوں پر, ہوٹلوں کے ٹیبل پر, چوراہوں پر, چبوتروں پر, بڑکے جھاڑ کے نیچے, کمانوں کے نیچے, شام کی مجلسیں جمتی نا, یہ وہ سب مقامات ہیں. یہاں جم کر اپنے کو بیٹھنا ہے. کیوں؟ تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں پورا کوشچن پوچھیں گے نا, تو آنسر دینا نا. اللہ پوچھیں گے راستے پہ کون کون جاتے تھے رات میں, کون سے میاں بیوی کے رات میں جھگڑے ہوتے تھے, کن کی گھر کی عورتیں رات میں لیٹ نکلتی تھی. جو تم دیکھتے نا, تم تو چوکیدار ہے نا, تم کو تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے کر بھیجا نہیں ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو چھوڑ دو, دوسروں کی ماں بہنوں کو دیکھتے رہو کہ وہ کیا کیا غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک, تو سب ذمہ داری لے کے آئے گا نوجوان اپنا ماشاء اللہ. پھر سگریٹ, بیڑی, تمباکو, حقہ, فلیورز, حقے سے آگے اور کیا ہے اور بھی چیزیں. بہرحال میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. انجیکشنز اور یہ اور وہ, یہ سب بھی تو ٹرینڈ ہے, اس لیے کہ جینے کا ہی طریقہ ہے. پھر باڈی بلڈنگ کے شوق نے تو مجھے اپنی زندگی میں بہت کچھ کروایا ہے نا. آج کل ایسا کریز, پاگل پن ہے یہاں, اس لیول تک کہ لوگ مر بھی جا رہے ہیں, ان کو پرواہ نہیں کہ کیا کھا رہا ہے. یار انسان تو کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, صرف تو نے کسی کو دیکھ لیا, مے بی وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ یا وہ گائیڈنس کے اندر کرتا ہو, تو ان پاگل حرکتیں, چیپ ڈرگز یا چیپ دوائیں لیتے ہو, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو, کسی کا یہ پرابلم, کسی کا وہ پرابلم. تو کوئی حال ہی میں ہمارے ایک دوست تھے, ان کے بھتیجے جو ہے انتقال کر گئے ہارٹ فیلئر سے. دوا جو پی ایکسرسائز کے لیے, یہ کانسٹنٹ کم کرنا ہے, وہ بڑھانا ہے, سوڈیم لیول گھٹانا ہے, فلاں لیول بڑھانا ہے, اتنا ایکسس میں کر دیا کہ ہارٹ ریٹ بہت کم ہو گیا. اور چل بس, کوئی ہارٹ ریٹ زیادہ ہونے سے مر جا رہے, کیا کر رہے ہیں. تم کو لگا زندگی صرف اسی کے لیے, خالی وقت گنوانا, شادی بیاہوں میں جانا, جسم کو اچھا بنانا, اچھے کپڑے پہننا, اچھے گوگلز یوز کرنا, اچھے جوتے پہننا, اچھی گاڑیوں پہ جانا, یہ زندگی نہیں. اللہ نے دیا تو یہ سب استعمال کرو, منع کسی سے بھی نہیں, لیکن یہ تمہارا مقصد نہیں ہے. یہ وہ وہیکلس ہے جس پہ تم سفر کرتے ہو, لیکن ان وہیکلس اور ان کے لیے آپ زندگی نہیں کھپاتے ہو. جب ایک مسافر سفر کرتا ہے, آپ کی منزل ہے کہ آپ کو اورنگ آباد سے نکل کسی شہر میں جانا ہے, تو آپ کو منزل پہ جانا ہے. جب منزل پہ جانا ہے تو منزل کے بیچ میں کون کون سی گاڑیوں پہ سفر کرتے مانا نہیں رکھتی. کبھی ایروپلین یوز ہوگا, کبھی ٹرینس یوز ہوں گی, کبھی بسز کے تھرو ہوگا, کبھی جو ٹو ویلر پہ کسی سے ہم لفٹ لے لیں گے, کبھی کسی بیل گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے, کسی قریے میں جانا تو گھوڑے اور گدھوں پہ بیٹھ کے جائیں گے. مقصد ہے منزل کو پہنچنا. تو منزل نہیں پہنچ رہے وہ, اور منزل کی سواریوں میں زندگی کھپا دے رہے. علم حاصل کرو تاکہ کوئی دھوکہ نہ زندگی میں, ٹھیک ہے نا, لیکن علم میں زندگی کھپا دی, منزل تو حاصل ہی نہیں. منزل سمجھے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال ایجوکیشن میں, بھائی گیری میں, نکڑوں میں, دوستوں کے ساتھ, کیا بولوں, بزنس میں, اچھی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سال لگائے, زندگی برباد کر دیا, اور کیا کیا نہیں کیا. بس اسی میں زندگیاں جا رہی. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو, لیکن کامنلی یہ ہو رہا ہے. کیا بولوں میں, یہ زندگی ہے. زندگی کا بڑا الگ تصور رکھیے آپ, بہت تھوڑی ملی ہے, اور اس میں اس کو اچھے سے جینے سے منع نہیں کیا گیا ہے. خوب اچھے سے جیو, لیکن اچھے سے جینے کو مقصد مت بنا لو کہ اس کے لیے سب کچھ کھپا دیا. اچھی تعلیم تاکہ کماؤ, تاکہ اچھی زندگی جیو, اور اس میں کھپا دو. اچھی تعلیم کہ اچھی زندگی گزارو, ہو گیا ٹھیک, نہیں ہوا چلو آگے, کیونکہ اصل ہے دین پر چل کے آنا. اسلام آپ کو دنیا سے نہیں, دنیا میں بھی آگے بڑھو. صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے, جب دین پر چلے تو دنیا میں کہیں پیچھے نہیں تھے. وہ کوئی نہیں بول سکتا کہ دیکھو یہ کھانا ان کا کمزور رہا ہے کہ تو دین پہ تھے. ارے ہر کھانے میں وہ آگے تھے دنیا کی. اور اس کے بعد کے سلف صالح. تو زندگی کہاں لگائی, جواب دینا ہے. سوچ سمجھ کے گزارو, ہر لمحہ ہر پل جو گزارتے ہو کرنے کے لیے بہت کام ہے, بس کرنے کا جذبہ چاہیے. شیطانی چنگل, وسوسے, شیطانی ٹریپس, سیٹانک ٹریپس, ویشیس سرکلز, شیطانی جو الگ الگ دائرے ڈالتا ہے, یہ پھر 1 2 پھر یہاں سے نکلا 3 4, وہ بہت ڈال کے رکھتا ہے تاکہ ایک دائرے میں سے نکلا اگلے میں تو اس نے پھنسنا ہی ہے. اس سے نکلو, اور جو وقت ہے نا اس وقت کو صحیح جگہ لگانے کی کوشش کرو. دوسرا سوال, جوانی کہاں لگائی, زندگی کہاں لگائی میں جوانی شامل تھی نا, الگ سے کوشچن ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی زندگی کا پرائم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں حدیث کی چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس کے امپورٹنس کو چھلکانے کے لیے ایک سیپریٹ کوشچن پوچھا جا رہا ہے. جوانی میں آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے, صلاحیت ہوتی ہے, اتنی زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہے, مال کماتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, چینج لانے کی طاقت رہتی ہے,
خون میں جوش رہتا ہے، یاد رکھو، اور اس عمر کو کبھی ضائع نہ کرنا۔ ویسے صحابہ کا تو حال یہ تھا، 80 سال کی عمروں میں بھی ایسی جوش تھی کہ ہمارے 20-25 سال کے تو ایسے ایک دم الو پنجو نظر آتے ان کے جوش کے سامنے، ایسا جوش جسم ساتھ چھوڑ دیتا تھا، لیکن ان کے جوش، ان کا جس کو کہنا ان کے جذبات اور ان کا جو موٹیویشن تھا زندگی میں نیکیوں کو کمانے کا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہوتے۔ ایک دم وہ معاملہ ان کا ویسے ہی جوانی میں تھا کہ اگر بوڑھے بھی ہو گئے تو ان کے ٹارگیٹس جو تھے اچیو کرنے کے لیے وہ بےتاب رہتے تھے، نیکی کے ٹارگیٹس، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ٹارگیٹس۔ نمازیں اب کھڑی رہ کے نہیں پڑھ سکے تو وہ خواہشات لے کر مسجد پھر بھی جاتے تھے کہ کاش کھڑے رہ کے پڑھ لو، تو ان کے ٹارگیٹس تھے، تو جوانی میں تو اچیو کر ہی لیا تھا، کیا تھا انہوں نے جوانی میں اچیو۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب میں ایمان لایا اس کے بعد مجھے 30 سال تک مجھے یاد بھی نہیں کہ میں کبھی اذان سے پہلے مسجد نہ پہنچاؤں، 30 سال تک اذان سے پہلے مسجد میں رہتے تھے۔ کچھ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ نمازوں کو رات میں آتے تھے، گھر سے نکل کر مسجد نبی میں کھڑے ہوتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسا ایک کھمبا ہوتا ہے، جیسا ایک پلر ہوتا ہے نا، جب سے بنا IRC 2001 میں پلر کھڑا ہوا تھا، ایک پلر دکھتا ہے IRC 2001 سے آج تک کھڑا، 2018 ابھی 18 ہوگا، ابھی بھی کھڑا 18 سال سے، کبھی بھی آئیں گے تو نہیں دکھتا نا، میں کبھی ایسا ٹیمپرری ادھر چلا گیا تھا، کہاں پھینک میں رکھو گر جائیں گا، چھت میں لا کے لگا رہا اس کو۔ تو کچھ صحابہ کی تو حالت یہ تھی، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ایسے کھڑے رہتے تھے مسجد نبی میں آ کے راتوں میں، سالوں سال کا معمول تک کھڑے تو کھڑے، نمازوں کے لیے رات میں آتے ایک ہی جگہ کھڑے ہوتے تھے کہ جانے والے کا معمول تھا یہاں کھڑے رہتے ہیں، پلرز کھڑے ہوتے ہیں۔ اچیو کر لیا انہوں نے، جوانی بھی اچیو کی اور بڑھاپے میں بھی اچیو کرنے کے چکر میں لگے رہے، چھوڑا نہیں، جوش کم نہیں ہوا ان کا۔ ہاں جس نے ساتھ چھوڑ دیا ایک الگ بات ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جوش نام کی چیز ہی نظر نہیں آتی، سوائے چند چیزوں میں، بد اخلاقی میں بولو ان کو کہ یہ آدمی میں ایک گالی دیا صرف تو رک، اب ایسا شروع کرتا ہو کہ دونوں ہاتھ میں انگلیاں کھڑے رہنا پڑتا، اپنے کانوں سے خون نکالنا سامنے والے کے اور سننے والے کے۔ یہاں بڑا جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں بڑا جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے، معصیتی کاموں میں، رب کو ناراض کرنے کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں جذبہ نظر آ رہا ہے، لیکن دین کے نیکی کاموں میں جذبہ کہاں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں سب کے، لیکن ایک بات یاد رکھو، جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ وہ نوجوان اپنی جوانی کو عبادت میں گزارے گا، اس دن روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گا، جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات بہت واضح ہے، یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ رہے کتنا اہم ہے جوانی؟ اچھا نوجوان، اب بوڑھے آدمی کا بڑھ رہے اپنے تو بچ گئے، چلو اپنے سے یہ سوال میں اپن نہیں، لیکن سوال یہ ہے آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی ان نوجوانوں کو تیار کرنا۔ ان نوجوانوں کو کون سمجھ دے گا کہ نوجوانوں تمہاری اہمیت یہ اور تمہارا مقام یہ؟ کون دے گا یہ سمجھ؟ مجھے بتاؤ، جب تک کہ ان سے بڑے لوگ ان کو اس چیز کو نہیں سمجھائیں گے۔ ایک بچہ آپ کے سامنے بڑا ہو رہا تو آپ اس کو ہر پل یاد دلاؤ، بیٹے تم اب اتنے سال کے ہو گئے، اب تمہارے پہ یہ ذمہ داری، اب اتنے سال کے ہو گئے یہ ذمہ داری، اب اتنے سال کے ہو گئے یہ ذمہ داری، اب اتنے سال کے ہو گئے یہ ذمہ داری، اب اتنے سال کے ہو گئے وہ عمر میں پہنچ گئے جب اللہ کو سب زیادہ پسند ہے تمہارے اعمال، تمہاری بات، خود ڈٹ کے کرنا میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے بچوں۔ ہمارے پاس زیادہ جذبہ کیا دلاتے ماں باپ؟ اب 8ویں میں آ گئے بیٹے تم، اب پڑھنا ہے تم کو، ایڑی چھوٹی کا زور لگا دو، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس، ایسے آگے بڑھ جاؤ بیٹے، میرا نام روشن کر دو بیٹے، میں مر بھی جاؤں نا تو لوگ نام لینا یہ تھا وہ 100 لاتا تھا فزکس میں، بایو، میتھ میں، بیٹے بس میرے کو یہ چاہیے، بس یہ مل گیا تو میں مر جاؤں گا اسی دن، میں تو کامیاب ہو گیا، یہ اچیومنٹ ہے بیٹا تمہارا۔ اب بچہ باقی کوئی چیز نہیں، بچہ 8ویں میں آ گیا مطلب بالغ ہو گیا۔ حدیث میں 7 سال کا ہو تو مسجد لے جاؤ، 10 سال کا ہو تو مارو، تو آلریڈی بالغ ہے، چونکہ 8 میں آنے تک اس کی عمر ایٹ لیسٹ 12 ایئرس 11 to 12 ایئرس ہو چکی ہے۔ تو ابھی تو آپ نے یہ احساس دلانا تھا بیٹے یہ سبجیکٹ تو تم کو پانا ہے، یہ دنیا ہے، لیکن میرے بیٹے یاد رکھنا نماز نہ چھوٹے، چونکہ تم بالغ ہو کے بہت عرصہ گزر گیا ہے، تم 10 11 12 سال کے ہو چکے ہو، تم بالغ ہو چکے ہو، نماز تم پر فرض ہے، تم کو نماز پڑھنا ہے، تو تم یہ بھی کرنا اور یہ بھی کبھی مت چھوڑنا۔ میرے بیٹے تم فلاں، ہمارا حال تو یہ کہ بیٹے اب تم 10th میں آ گئے ہو، 10th میں آ گئے ہو، عمر کتنی سال ہوگی 10th بولے تو بتائیے؟ 15 سال، 14 سے 15 سال۔ اور یاد رکھو بیٹے ایک باپ اور ایک ماں پتہ نہیں کس زبان سے اور کس منہ سے اپنے بچوں کو یہ بات کہتے ہیں، اب تم یہ سال روزے نہیں رکھوں گے رمضان کے، سبجیکٹس میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، تمہارے روزے آڑ بن جاتے ہیں ایجوکیشن میں، تو ایجوکیشن کے لیے چھوڑ دو روزے، انشاءاللہ قیامت دن میں ذمہ میں سنبھال لوں گا اللہ کو، تم روزے چھوڑو لیکن
رمضان میں روزے رکھیں گے بیٹے سیم تمہارا معاملہ ہوگا, 11th میں رکھنا پھر 12th میں چھوڑ دینا, کیونکہ 12 بہت مہینے بیٹے زندگی کے لیے, اور ابا نے تو لکھا کے لایا نا ان کا بیٹا 60 سال جئیں گے, مریں گا نہیں, تو روزے کمپنسیشن ہو جائیں گا, وہ تلافی بھی کر دیں گے, اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا ان کے بچے کو روزے, چونکہ 10th میں ہے, چونکہ 12th میں ہے ان کا بچہ, چونکہ گریجویشن میں. بچے اور بچی کا نمبر تو MBBS میں لگ گیا, سجدے سے ابا اٹھے نہیں, اب خالی وہ شکرانے کے سجدے ہیں, نماز کے سجدے نہیں, بس اللہ نے لگا دیا. اب بیٹے اب تو دین بھول ہی جاؤ تم, جب تک تم ڈاکٹر بن کے نہیں نکلتے, میرے دل کو تم سکون نہیں پہنچاتے, بس اب یہ میرا علم ہے. پھر وہ بھی کر لیا بیچارے نے, دین کو پورے بالائے طاق رکھ کے ہمارا نوجوان. بیٹے بس اب تم صرف 2 سال کا MS کر لو, کچھ تو بھی کر لو. ابا پیسے کہاں سے لیں گے؟ بیٹے پیسے کا ذمہ میرا, تایا کو میں نے پہلے سے لڑکا دیا تھا یہ چکر میں, وہ زمین اپن لے لیے, 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ میں بھرنے کو تیار ہوں. بیٹا رشوت کیوں کمایا تھا بیٹا میں نے آج تک؟ تمہارے لیے تو اٹھا کے رکھا تھا یہ رشوت خوری کر کے, تاکہ تم یہاں لگو تو میں 2-4 کروڑ تمہارے بھر کے تمہارے پوسٹ گریجویشن ڈاکٹریٹ کا بیٹا, بس میرا نام باقی رہے گا, لوگ بولیں گے ڈاکٹر کا ابا تھا. سادہ ڈاکٹر نہیں, سادہ ڈاکٹر نہیں, سادے ڈاکٹر بہت بنتے بیٹے, MBBS ڈاکٹر نہیں, MS MD MS سرجری اور بڑے بڑے القاب چاہیے بننے کو. بیٹے نے بھی اپنی جوانی کھپا دی اس میں باپ کے خواب پورے کرنے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ MBBS مت کیجیے, بالکل نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ انجینئر مت بنیں, بالکل نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ ریسرچ ورک مت کیجیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ دنیا کے فنون میں جاؤ جاؤ, سب جگہ جاؤ, اپنے دین کو داؤ پہ لگا کے مت جاؤ, بس یہ ہونا چاہیے. نہیں دین کو داؤ پہ لگائے تو MBBS ہوتا, نہیں تو نہیں ہوتا, تو پھر MBBS مت کرو, BSc کرو. چل دین کو داؤ پہ لگا تو BSc کر سکتا ہوں, میرا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو پھر BCom کر, BSc مت کر, BA کر, تیرے لیے اچھا ہے. لیکن تم دین کو داؤ پہ لگاتے ہو اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے. مسلمانوں غور کرو, سوچو, میں یہ کہہ رہا ہوں ایجوکیشن کے اگینسٹ نہیں بالکل, لیکن تم آخرت کو داؤ پہ لگاتے ہو, مرنے کے بعد کی زندگی کو داؤ پہ لگاتے ہو اس چند سالہ زندگی کے لیے. مت کرو, یہ بہت بڑا تم خسارہ اٹھا رہے ہو اپنے بچوں اور اپنے لیے. نوجوانوں سوچو, اپنی زندگیوں کو صحیح جگہ لگاؤ. تمہاری جوانی کے بارے میں, میری جوانی کے بارے میں, آپ کی جوانی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. کیا جواب دوں گے اللہ کو؟ کہاں لگائی؟ پوری کی پوری کھپا دی سر, ایک ہی فیلڈ ایک ہی فن میں. چینج کرو اس کو, یہ دنیا کے نظریے کو بدلو. تم ایک مسلمان اپنی زندگی کو اس طرح سے نہیں گزارتا ہے کہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا دے صرف ایجوکیشن کے لیے, اور دین کو جو ہے چھوڑ دے. مطلب ایجوکیشن گین کرنا ہے, لیکن ایجوکیشن کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کئی موقع رہا تو میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایجوکیشن کیا ہوتا ہے, تعلیم کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے تعلیم اور لٹریسی دونوں کو ایک دوسرے میں ملا دیا, اور پتہ نہیں تعلیم کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں. بس اتنا تو کہہ سکتا ہوں, آج کا تعلیمی نظام صرف ایک اچھا لیبر فورس تیار کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, جو اچھے غلام تیار کرتا ہے, جو کمپنیز اور انڈسٹریل ایج کو سپورٹ کرے. یہ وہ نہیں ہے ایجوکیشن جو کریٹیویٹی لاتا ہے, یہ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے جو فلاں کرتا ہے. یہ تو انسان کو بس ایک کولو کے گدھے کے ساتھ باندھ دیتا, وہیں گھومتے رہے, ایک کولو کا بیل وہیں گھومتے رہے زندگی. نہیں, نکلو سسٹم سے. دنیا بہت آگے ہے. اصحاب صفہ کو دیکھو, کتنے ہائی ایجوکیٹڈ لوگ تھے, ایک چبوترے پہ رہتے تھے. حالات یہ تھی کپڑے اتنے چھوٹے ہوتے کہ نمازوں میں کپڑوں کو سمیٹنا پڑتا, لیکن کیا لوگ تھے کہ ویسا چبوترا دنیا نے دیکھا ہی نہیں. پھر اس کے بعد کوئی ٹولس نہیں, کوئی ایڈز نہیں, ایجوکیشن کے لیے سہولتیں نہیں, لیکن ایک ٹیچر ہے اور تلاميذ جو بھوکے رہتے ہیں, کھانے کو بھی نہیں کھاتے. کیا ٹیچر تھے اور کیا اسٹوڈنٹس تھے. دیکھو یہ ہوتا ہے بہرحال ایجوکیشن, اس کو بولتے ہیں. بہرحال دوسرا, جوانی کہاں لگائی, ریڈی ہو جاؤ اس کے لیے. نشوں میں, فیشن پرستی میں, افیئرس میں, اونلی ایجوکیشن میں, ہاں دنیاوی خواہشات کے چکر میں, اچھے گاڑیوں کے چکر میں, فلاں کے چکر میں, اچھی ہیلتھ اور صحت کے چکر میں کہ فلاں بنا لو, دین کو داؤ پہ مت لگاؤ. اس کا سوال ہونے والا ہے. تیسرا سوال, مال کہاں سے کمایا, کمانے پہ پوچھ. آج کمانے کے بارے میں ہم بہت بحث ہو چکے ہیں, بہت زیادہ لاپرواہ ہو چکے ہیں. اتنے زیادہ بحث اور لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ میں اس کو ڈیفائن بھی نہیں کر سکتا ہوں کتنے زیادہ بحث اور کتنے زیادہ ہم لاپرواہ ہو چکے ہیں یاد رکھیے کمانے کے معاملے میں. کہ کوئی بھی بس پیسہ ہو, آنے دو بس. حرام اور حلال کی تمیز اتنی نکل گئی, میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اور اس واقعے کے بعد میں نے ایک چیز طے کر لی تھی کہ میں ایک جگہ ایک دکان میں گیا, وہاں 10 روپے کا نوٹ پڑا ہوا تھا. کتنے روپے کا؟ 10 روپے. میری شامت تھی کہ میں نے ایک سوال کر لیا
کس کا ہے یہ نوٹ؟ آپ یقین جانیے دکاندار سے لے کر تو ہر آدمی نے ہاتھ اٹھا دیا میرا یہ نوٹ. دکاندار بول رہا میرا ہے, تو وہ جو کسٹمر تھا میرا ہے میرا ہے میرا سب میرا ہے. تو میں نے نوٹ کو وہیں چھوڑ دیا, کس کی ہے لے لو. میں طے کر لیا کہ ابھی ایسے چھوٹے موٹے چلر ملیں گے نا, اٹھا کے کبھی اعلان نہیں کرنا. تو جہاں پڑی ہوئی جو مستحق ہوں اٹھا کے لے جائے گا. یہ کون پھنس رہا ہے اٹھا کے اعلان کرو اور پھنس جاؤ. 10 روپے کے لیے ایمان کا یہ حال ہے. آپ کو پتا ہے یہ 10 روپے اگر آپ کا نہیں ہے تو یہ حرام ہے. اگر 10 روپے کے لیے کر سکتے ہیں تو اللہ نہ کرے کروڑ 2 کروڑ مل جائے تو کیا ہو جائے گا ایمان کا. کلو 2 کلو سونا دکھ گیا تو باپ کو مار دیں گا زندہ. یہ تو حال ایسا ہے. تو بس زندہ کر کے رہتے ابا 2 کلو سونا تم جب تک رہیں گے نہیں ملتا, امی اور ابا دونوں کو مار دو سونا اپنا ہو جاتا. 10 روپے کے لیے جب یہ حال ہے تو رو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے. کیا ہے یہ مال کہاں سے کمایا؟ بہت سینسٹیو ایشو ہے, بہت یاد رکھیے. انکم کہاں سے آتی ہے؟ حلال رزق کی اہمیت میرا ایک پورا تفصیلی بیان ہے, میں ڈیٹیلس میں نہیں جاؤں گا, لیکن انکم غور کرو کبھی بھی انکم حلال سورسز سے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق جو انسان جو کماتا ہے اس میں سب سے بہترین کمانے کا طریقہ وہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے. داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بختر بناتے تھے, اور انبیاء علیہ السلام ہاتھوں سے کام کرتے تھے. جو خود جیسا کاشتکار کسان ہاتھوں سے اگاتا ہے. ایک آدمی باسکٹ بنا رہا ہے جوٹ کی, ہاتھوں سے بناتا ہے. ایک آدمی سی رہا ہے ہاتھوں سے, جو اس میں ہاتھ انوالو ہوتے ڈائریکٹلی. سب سے حلال پروڈکٹ کا وہ مینوفیکچر کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. مشینیں بھی کرتی ہے لیکن ہاتھ سے بہت حلال ہوتی ہے ان کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں, آپ کے ایک نواسے آپ کے ساتھ, حسن یا حسین رضی اللہ عنہ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ہے, وہ ایک راستے کا کھجور اٹھا کر کھا لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوکو کہتے ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں محمد پر اور آل محمد پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے. ہو سکتا ہے کھجور زکوٰۃ یا صدقے کا ہو اور یہ کھا رہا ہو. تو انکم سے سب سے بڑا کام کیا کرتے ہیں ہم؟ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں ہم؟ پیٹ بھرتے ہیں اپنا, کھاتے ہیں. اس کے بعد پہنتے ہیں. اس کے بعد نا فرسٹ پریفرنس کیا ہوتا ہے؟ کھانا. سیکنڈ پریفرنس کھانے سے جو بچ جائے پھر انسان پہننا. پہننے سے جو بچ جائے تو گھر وغیرہ سجاتا ہے. اسی لیے مالدار انسان دیکھا کھانے اچھا ہوتا ہے, ان کا کپڑے اچھے تو گھر بھی اچھا بناتے ہیں. کچھ لوگ کھانا اچھا کھاتے ہیں کپڑے اچھے پہنتے ہیں, گھر اچھا نہیں, پھر اللہ مال دیتا ہے تو کھاتے بھی اچھا پہنتے بھی اچھا اور گھر بھی اچھا کرتے. تو انکم وہ رزق زکوٰۃ و صدقے کا ہو سکتا ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر حرام ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی کی دعوت پر چلے جاتے ہیں. وہ شخص دعوت دینے کے بعد بولتا ہے کہ ابوبکر یہ جو میں نے دعوت دی یہ دور جہالت تو میں نے ایک بار کہانت کی تھی, کہانت شبد بازی, اس کا کچھ پیسہ باقی تھا ادھار, ابھی ملا ہے تو میں نے وہ پیسہ جب آیا تو دعوت کی میں نے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو فوراً انگلی ڈالتے ہیں اور انگلی ڈال کے خے کر دیتے ہیں, اور خے کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ انکم اس کی صحیح نہیں تھی, اللہ تو مجھے اس کے لیے معاف کر, جتنا میں نکال سکتا تھا میں نے نکال دیا, اب جو میری رگوں نے چوس لیا ہے میں اس کے لیے صرف تجھ سے معافی مانگ سکتا. اتنے سینسیٹیو تھے نا انکم, کیونکہ اس نے غلط انکم سے ان کو کھلا دیا تھا. یہ تو کماتے حرام تھے ہی نہیں, اور وہ صحابی کو علم نہیں تھا کہ کہاں منع ہے, اس لیے انہوں نے کھلا دیا اس کو. سمجھے آپ؟ سمجھے؟ آج ہمارے ننھے منھے بچے اللہ رحم کرے ہماری سود خوری, رشوت خوری, ادھر کی ٹوپی ادھر, لوگوں کی زمین جائیداد لوٹ کر جو پیسہ کماتے ہیں اس پہ ان کی پرورش کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں, جس گوشت کی پرورش حرام پر ہوتی ہے جہنمی سب سے بہترین ٹھکانہ ہے اس کے لیے. مطلب جس جسم کی پرورش حرام پہ ہوتی نا اس کے لیے بیسٹ پلیس زندگی جینے کے لیے جہنم ہے. جو بچے مجبور ہیں نا, جو والدین حرام کماتے مجبور ہیں, وہ تب تک کھا سکتے جب تک وہ کماتے نہیں, اگر بالغ ہو جائے کمانے لگے تو پھر نہیں کھانا, کیونکہ ابھی تو مجبور ہے. انکم بہت سوچ کے وہ کرو. اکثر لوگ کماتے ہیں, مرد ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, مردوں بہت سوچ کر کماؤ. اکثر چونکہ مرد کماتے اس لیے بول رہا ہوں, عورتیں بھی کماتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ بات ہے. چوتھا سوال, مال کہاں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ بہت سارے لوگ کماتے حلال ہے, گواتے حرام ہے.
کمائیں حلال سے، گنوایا رسومات، خرافات، بدعت، شرک میں. کماؤ بھی حلال، خرچ کرو بھی حلال. چونکہ عموماً کماتے مرد ہے تو مردوں حلال کماؤ، اور عموماً خرچ عورتیں کرتی ہیں. چونکہ مرد لا کر دیتے ہیں، پھر بیویاں گھر سیٹل کر رہی ہے، ماں گھر کو چلا رہی ہے، خرچہ کر رہی ہے. تو عورتوں خرچ سوچ سمجھ کے کرو، مردوں خرچ سوچ سمجھ کے کرو. اس لیے کہ جو تم کماتے ہو وہ بھی حلال کماؤ، جو تم خرچ کرتے ہو وہ بھی حلال خرچ کرنا تمہیں ضروری حلال جگہوں پہ، ورنہ پکڑ ہوں گی. مذاق مت سمجھو اس کو کہ کما لیا حلال، اب بچے جو چاہے کرے، منمانی کرے، حرام جگہوں پہ خرچ کرے، حرام رسومات میں خرچ کرے، شرک پہ خرچ کر دے، بدعت میں خرچ کرے، نشہ خوری کے اندر خرچ کرے، فضولیات میں خرچ کرے، باطل کاموں میں خرچ کرے، یا ایسے کاموں میں جس کی ضرورت نہیں ہے وہ کرے. فضول خرچی اس کو کہتے ہیں. جو فضول خرچی کرنے والے کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان رب کا ناشکر ہے. کماؤ بھی حلال، خرچ بھی حلال کرو. اور کیا کرو من؟ پلان کر کے خرچ کرو. کماتے جیسا محنت کر کے ہونا، بہت پلان کر کے خرچ کرو، اس سینس میں کہ میکزیمم آف دا انکم صحیح کاموں میں لگ جائے، جس میں بچوں کی تعلیم تربیت بھی ہے، بیوی کو کھلانا پلانا کپڑے لانا وغیرہ بھی ہے، ماں باپ کے لیے خرچ کرنا بھی ہے، ان کی بیماریوں پر ان کے لیے ان کو وہ بھی ہے، بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا وہ بھی ہے. اس کے بعد مسکینوں، محتاجوں، مسافروں، تنگ دستوں، فقیروں پر، سائلوں پر، اور نہ جانے مصیبت زداؤں پر، آسمانی یا زمینی آفات میں پھنسے ہوئے لوگوں پر، وہاں بھی خرچ کرنے کا پلان کرو. اپنے خرچوں کو اتنا لمٹ مت دو صرف کہ میں کماؤں تو میں، میری بیوی اور بچے، ماں باپ بھی گئے جدھر جاتے جائے. کہاں خرچ کی؟ ہماری جوانی میں ابا 1 روپیہ تو خرچ کرتے تھے ہم پہ، اب اتنا 10,000 تو خرچ کر دیا نا ان پہ. نہیں، کتنا کرتے، یہ بھی اجر. لیکن یہی نہیں، میں نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی کہ جو 1 دینار اللہ کے نام میں صدقہ ہوا، اور 1 دینار فلاں پہ صدقہ کیا، 1 دینار بیوی بچوں پہ صدقہ کیا، افضل وہ ہے جو بیوی بچوں پہ صدقہ کیا. اس کا ہرگز مطلب نہیں کسی نے مجھے کہا میں بیوی بچوں پہ ہی کر رہا ہوں اس لیے 100% نہیں. اس کا مطلب نہیں، پورا ان کی ضروریات پوری ہونے کے بعد دوسروں پر بھی خرچ کرو. لیکن ضروریات کیا ہے ڈیفائن تو کرو. یہاں تو ہر چیز ضرورت ہے آپ کی، ہر چیز ضرورت ہے. ہر آنے والا نیا فون آپ کی ضرورت بن بیٹھا ہے. 70,000 کا ہو، 1 لاکھ کا ہو، لینا ہے تو لینا ہے. کیوں؟ یہ فون تو ڈیفائن کرے گا میں کون ہوں. خان صاحب کی ویلیو اسی سے تو آئیں گی. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ فون کس لیے استعمال ہوتا ہے مجھے بتاؤ؟ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کس لیے ہوتا ہے؟ بات کرنے کے لیے؟ غلط جواب. آج میرا فون مجھے وہ رسپیکٹ دلاتا ہے، وہ عزت دلاتا ہے جو میں ڈیزرو کرتا ہوں. چونکہ میرا فون، اس کی کاسٹ لوگوں کو مجبور کرتی ہے، اس کا برانڈ لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ میری رسپیکٹ کرے. ایسا آپ ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ سب پہ آپ ایک سے ایسا کیسے بول سکتے کہ فون بات کرنے کو نہیں لیتے؟ نہیں، میں سب کی تو بات کر ہی نہیں رہا ہوں نا، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے. اب بھائی میں یہاں سے دبئی چلے گیا کام کے لیے، تو کیا دبئی جانے کے بعد بھی میں یہ فون استعمال نہیں کروں گا؟ جب تو میں ابا امی کو 2 مہینے بھوکا رکھ کے فون لوں گا، کیونکہ دبئی میں سب لوگ یہ فون یوز کرتے، تو مجھے سوسائٹی کو مینٹین کرنے فون یوز کرنا ہے. سبحان اللہ. تو بات کرنا کا مقصد ہوا، سوسائٹی مینٹین کرنا مقصد ہوا. تو اجر بھی آپ کو اسی چیز کا ملے گا، پھر دکھاوے کا. نہیں خود تو یہ یوز کرتے، ہم کو خالی ایسا بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسی استطاعت دی ہے وہ ویسا خرچ کر سکتا ہے، منائی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو کروڑپتی بنایا ہے، کروڑپتی باپ کی اولاد بنایا ہے، اور اتنا رزق دیا ہے کسی کو انتہا نہیں. اور آپ کے لیے 1 لاکھ کا فون معمولی بات ہے، آپ استعمال کیجئے، وہ آپ کی ضرورت ہے. وہ بھی دکھانے کے لیے نہیں کر رہے آپ، وہ بھی آپ کی ضرورت ہے. اور میں غریب شریف آدمی ہوں، اتنا پیسہ نہیں ہے، میں بھی ایک فون بات کرنے کے لیے لیتا ہوں. فون بات کرنے کے لیے تو دکھاوا نہیں، آج ساری چیزیں دکھاوا. اسٹیٹس، سماج، سوسائٹی، فیملی اور لوگوں کو دکھانا ہے، اس میں بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں. جو لوگ ڈیزرو کر رہے ہیں وہ تو ایسے ہی بھوکے مر جا رہے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب کیا کر رہے ہیں. ایک صاحب نے ایک فون لے لیا، کافی مہنگا فون، لے سکتے ہیں منع نہیں، لیکن مخروض کر لیا اپنا، وہ قرض، EMIs. ہاں، اور یہ عید کو کپڑے نہیں بنیں گے بولے اپنے، گاڑی میں پیٹرول میں کٹوتی، ہاں کرائے گھر فلاں، لیکن جیب میں ہینڈ سیٹ. کہ نکلتے ہی لوگ دیکھ رہے لوگ
तुमने तो ये ला लिया कटा हुआ खाया हुआ सेब, ओहो, अब उसको वो मुकाम मिला जो आज तक इज्जत नहीं मिली थी उसको। आप सोचो, अगर लोगों को ब्रांड्स रिस्पेक्ट दिलाते हैं तो मैं कहता हूं असल रिस्पेक्टफुल इंसान कौन है मानो, इज्जत माब इंसान कौन है मेरे नजदीक, वो इंसान इज्जत माब है मेरे नजदीक जो जब मर जाए और मरने के बाद उसकी रूह को फरिश्ते आसमान की तरफ ले जाए तो पहले आसमान की कैफियत आती, जब नेक इंसान को ले जाते हैं वो लोग पहले सुन लेते हैं कोई नेक इंसान आना चाहिए, उसके कफन बहुत खुशबूदार होता है और उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं, अरे वो आ रहा उसका इंतकाल हो गया, फरिश्ते उसको लेके आने वाले, दरवाजा खोलना है, फिर फरिश्ते आते हैं, दस्तक देते हैं, दरवाजा खोलने से पहले फरिश्ते पूछते कौन है क्या है, और फिर वेलकम करते, आओ जो है नेक रूह, और अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं। पहले आसमान में वेलकम, दूसरे आसमान में वेलकम, तीसरे आसमान में वेलकम, चौथे आसमान में वेलकम, पांचवें आसमान में वेलकम, छठे पे वेलकम, सातवें वेलकम। फिर एक आवाज आती है, इस मेरे नेक बंदे को ले जाकर जमीन में दफना दो, चूंकि मैंने इनको इसी से पैदा किया है और मैं इनको दोबारा इसी मिट्टी से उठाऊंगा, इसे ले जाओ। उसको इज्जत के साथ पहले सातवें से छठे, छठे से पांचवें, पांचवें चौथे रिस्पेक्ट के साथ लाया था, खबर में सुना दिया था। तो पहचान अगर हो तो ऐसी पहचान हो कि इंसान मर कर जाए तो आसमान के फरिश्ते पहले से इंतजार करें। ये रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर है ना। लोग बोलते बहुत जब मरे तो ये हुआ वो हुआ, अरे वो सब छोड़ो, वहां क्या हो रहा वो असल, वहां वो पहचान बनाने के लिए यहाँ का बहुत कुछ खोना पड़ेगा, तो वो रिस्पेक्ट बनती है, वो बनती है रिस्पेक्ट, वो अल्लाह ताला फिर वो करेंगे, आपके अमाल को कबूल करेंगे, आपको पसंद करेंगे, फिर अपना रहम करेंगे और फजल करेंगे और उसके बदले इंशाल्लाह जन्नत देंगे। ऐसी पहचान बनाओ भैया, बाकी पहचान नहीं चलती। हाँ, इस शान से आपने हैंडसेट निकाला, हाँ गिरा नीचे तो लो बैठो, अब बोले इंश्योरेंस कराता और 10,000 का तो अच्छा होता, अब एक और नया काम कर, इंश्योरेंस भी करा उसका। क्या है, सोचो जरा, ये इंसानी चीजें इस्तेमाल की, खूब इस्तेमाल करो, अल्लाह ने दिया है तो, लेकिन इनको सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट, सोर्स ऑफ डिग्निटी, सोर्स ऑफ ऑनर, इसके वजह से लोगों को मापना और तोलना छोड़ो। ये इस्तेमाल की चीजें करो, फेंको, खत्म हो गया, भूल जाओ। मंजिल याद रखो, रास्ते कैसे भी आएंगे। अंबियाओं को देखो, उनसे ज्यादा इज्जत मां, उनसे ज्यादा डिग्निटी, ऑनर किसी इंसान को रिस्पेक्टफुल था क्या? नहीं था, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जो ऐसे बीमार हुए कि आंख में कीड़े पड़ गए, कुछ ऐसे थे कि टाट के कपड़े के अलावा पहनने को कुछ नहीं था। मंजिल पा गए ना, लेकिन मैं ये तो बोलना चाहता, मंजिल तो पा गए, दुनिया तो ऐसी गुजरी। तो खर्च सोच समझ के राइट काइंड ऑफ खर्च करो। अच्छा, हदीस में अल्फाज क्या मालूम खर्च के बारे में, खास बात औरतों के लिए, औरतों तुम ज्यादा सदका दिया करो। सदका बोले तो खर्चा है, सदका तो खर्चा है। हमारे पास औरतों को सदका देने का मालूम ही नहीं क्या रहता, उनको सदका का तस्वुर नहीं, वैसे तो मर्दों में भी नहीं था सदका क्या होता बोल के। सदका बोले ज्यादा क्या हो, बस अंडा, काली मुर्गी, उल्टे पर का मुर्गा और मालदार आने तो बकरा, बोले सदका है। इसके अलावा सदका तो समझता ही नहीं। औरतों सदका ज्यादा दिया करो। एक खातून ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों, क्या वजह से? कहा 2 गुनाहों की वजह से तुम ज्यादा करती हो, इसलिए तुम जहन्नुम में कसरत से जाओगी, और चूंकि जहन्नुम में कसरत से जाओगी तो बचने के लिए सदका दिया करो, इसलिए कि 2 गुनाह करती हो, एक जो तुम पर एहसान करता है उसके एहसान को जल्दी उतार देती हो, और लानतान बहुत ज्यादा करती है। इस वजह से सदका ज्यादा दिया करो, इस वजह से जहन्नुम से इंशाल्लाह बच जाओगी। सदका देने से इंसान जहन्नुम से बचता है। तो औरतों को ज्यादा ताकीद की, औरतें तो सदका क्या रहता है मालूम ही नहीं होती, वो तो ये सोच रही बाजू वाले के पास क्या, वो भी मेरे पास आ जाए। ऐसा दिल को इतना बड़ा करो, अपने सीने को इतना बड़ा करो, इतना बड़ा करो कि किसी की कितनी बड़ी नेमत देखकर भी कभी जलना नहीं, खुश हो कहना माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक, अल्लाह और बरकत दे, खुश हो। आपके पास नहीं है, आप चाहते आपके पास हो। दूसरों की नेमत को तो मत नजर लगाओ, हसद मत करो, ये दिल करो। ऐसा दिल को एक्सपेंड करो, ऐसा अपने बच्चों के दिल को बनो, ऐसा उनको तैयार करो कि हसद जलन से पाक नस्लें निकले हमारी। जो किसी की नेमत को देखे तो ये नहीं बोले, मैंने लोगों को देखा बोलते किसी ने कार ले लिया खानदान में, किसी की बात नहीं, अरे क्या नई बैलगाड़ी ला लिया, ये हसद का नतीजा है। खुश हो कि मेरे भाई ने एक गाड़ी लिया, माशाअल्लाह बारकल्लाह। आप भी चाहते आपको, अल्लाह मुझे भी चाहिए, कुछ मेरे लिए इंतजाम हो। भाई को दुआ, उसको तो बरकत ही हो, तुम्हारा तो बड़े, तुमसे तो मैं छीनना ही नहीं चाहता, तुम्हारी चीजें बढ़ते रहे,
اللہ مجھے بھی دے اور اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے اس کو بھی دے اور آپ کو بھی دے. ایسی کوئی چیز ہو جو صرف کوئی بولے دونوں میں سے ایک کو مل سکتی, بھیا لے لو جان جلدی سے اور جس کی جان بچی وہ جیت لینا, تب تو سمجھ میں آ رہا ہے سب لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو کیوں حسد اور جلن. ایسا دل بناؤ. تو یہاں تو خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے, صحیح جگہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تمہارا حال یہ اور ہمارا حال یہ, ہم تو سب جمع کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا بھی آ جائے, اس کا بھی آ جائے, ان کا بھی آ جائے, اماں ابا جلدی مر جائے تو وہ بھی میرے پاس آ جاتا, فلاں سب آنے کا چکر ہے. لاؤ بھی حلال, خرچ بھی کرو حلال, دونوں چیزیں یاد رکھیں. تو یہ تھا چوتھا سوال. اور پانچواں سوال, علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. ماشاءاللہ اس امت میں ایسے بھی لوگ ہیں اتنے بھاری منطق, اتنا بھاری لاجک اور ان کا فقہ اتنا ہائی ہوتا ہے, آپ کو کیا بتاؤں. وہ بولتے ہیں علم حاصل ہی مت کرو. ماشاءاللہ تو سوال ہی نہیں ہے. دیکھو حدیث میں کیا ہے, علم کتنا حاصل کیا تو کتنا عمل کیا. اللہ میں نے تو حاصل ہی نہیں کیا, سیکنڈ کوشچن ڈراپ ہو جاتا خود بخود. ہاں ایسے لوگ ہیں. ایک صحابی بار بولنے لگے اپنے بچوں کو بلا کے, وہاں درس لینے جاتا تھا, بچوں کو بلا کے بولے بچوں سنو, تم فیض صاحب کو بلاتے, ٹھیک ہے, فیض صاحب آ کے ہم باریک باریک پیستے, مطلب بہت ڈیٹیل میں جاتے مسائل کی. تو دیکھو بچوں وہ جتنا باریک باریک پیس رہے ہیں تم کو, آخرت میں تمہارے سوالات اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب دیکھو میرے کو دیکھو, میں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں آج تک, تو میں بچ گیا. بولے کیسا, میرے سے سوال ہی نہیں ہوا. بولے علم کتنا حاصل کیا تو عمل کتنا کیے, میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں. بولے اسی وجہ سے نہیں پڑھا. بولے پڑھے تو عمل کرنا پڑتا, نہیں پڑھے تو کچھ نہیں ہوتی. تو آپ ایسا باریک باریک پیس رہے تو تمہارا حساب کتاب بڑھ رہا, تو میں فکر سے تم کو سمجھا رہا ہوں بس, اور میرا کچھ بھی نہیں. اگر وہ لاجک صحیح ہے اور اس کو مان لیا جائے تو جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا بتاؤ, کون جائیں گے؟ جو کفر کرتے تھے دنیا میں وہ کیا بولیں گے, اللہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں اسلام کیا, ہم کو تو معلوم ہی نہیں قرآن کیا, ہم کو تو معلوم ہی نہیں نبی کیا, ہم کو تو معلوم نہیں حلال حرام کیا. تیرا مسلمانوں کو تو تھوڑی سزا ملنا چاہیے, ان کو معلوم ہوتے ہوئے عمل نہیں کیا, ہم کو تو پہلے جنت میں جانے دو, ہم کو معلوم نہیں تھا. ارے واہ, آپ یہاں سے سعودی عرب چلے گئے, آپ یہاں سے جاپان چلے گئے, آپ یہاں سے فرانس چلے گئے, گاڑی لے لی, آپ کو چلانا آتی ہے تو رینٹ پر, اور چلے اب سگنل چالو ہو گیا, ٹھیک ہے, مطلب چالو مطلب بند ہو گیا, آپ چلا رہے تھے گاڑی, آپ گاڑی نہیں روکے اور چلے گئے. اب سگنل کراسنگ کے بعد وہ آیا پولیس والا, پکڑا اور کہا کہ آپ کو چلانا نہیں. میں نے نہیں صاحب میرے کو تو لا معلوم ہی نہیں تھا نا, تو فائن ہو نہیں سکتا, میرے کو معلوم رہا تو فائن ہوگا نا. بولیں ارے ویری گڈ, صحیح والے آپ نے جاؤ جاؤ, آپ کو تو چھوٹ. ایک آدمی ایک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ, الیکٹرک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کے پاس گیا, وہاں لکھا ہوا ہے 25,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ وولٹ. اب وہاں جا کے ہاتھ ڈال دیا, قسمت سے بچ گیا. وہ کتنے پرسنٹ چانس نہیں معلوم, لیکن بچ گیا. اب بچنے کے بعد پوچھ رہا ہوں کو ہاتھ ڈالا تھا. ارے میں نے ہاتھ ڈالا تھا ایک الگ بات ہے, میرے کو پڑھنا لکھنا کہاں تھا, کرم کو سمجھتا نہیں تھا, میرے کو لگنا نہیں تھا, میرے کو پڑھنا نہیں آتا بول کر. ایسا ہوتا میرے کو علم نہیں تھا تو کرنٹ میرے کو لگے گا, تم کو علم ہے نا, ڈالو ساکٹ میں لگا نا, ہاں تم کو معلوم تھا الیکٹرانس اور پروٹونس کیسے فلو ہوتے ہیں, میں فزکس نہیں پڑھا تھا تو مجھے کرنٹ نہیں لگتا. علم کتنا حاصل کیا اتنا مال ہے نا. دیکھو میں کوئی علم ہی نہیں کرنے کا تو کرنٹ لگتا بھی نہیں میرے کو. ایسا رول ہے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا تو سوال نہیں ہوں گا. میں نے دیکھا ایسا کالج میں ایک مرتبہ ایک صاحب گانا گا رہے تھے, ہمارے ساتھ ایک دوست, وہ ان کے پاس گئے سمجھانے کے لیے کہ گانا گانا غلط بات ہے. ٹھیک ہے اس میں میوزک نہیں تھی, گانے کے الفاظ بھی ٹھیک تھے, لیکن چونکہ پھر وہ ترغیب دیتا ہے گانا میوزک کی طرف, اوائڈ کرو. سمجھانے گئے تو انہوں نے دونوں کان انگلیاں ڈالی اور بھاگنے لگے. میں پریشانی کیا کر رہا ہوں اور بھاگ رہا. اب یہ بھی چھوڑ رہے کہاں, تیرے کو تو سناؤں گا بولے. میں بھاگتے بھاگتے گئے, اس کو پکڑے, ٹانگا ڈولی کر کے لائے, کان میں سے ہاتھ نکالے, ہاتھ نکال کے بولے گانا گانا غلط ہے حرام ہے. تو اس کے بعد اٹھ کے کیا بولے, ہٹ اب حرام ہو گیا نا میرے کو گانا گانا. بولے جب تک علم نہیں تھا بولے تو عمل بھی نہیں تھا. بولے اب تم نے علم دے دی, بولے عمل کرنا پڑے گا نا. تو بولے اب پوچھوں گی, بولے میری دوستوں کی خیر خواہی کرنا, بولے ابھی یہ گانے وانے کا عمر ہے, بولے بعد میں بتانا تھا. ابھی بھی لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ معلوم رہا تو ہی پکڑ ہوتی, نہیں تو نہیں ہوتی. لہٰذا بہت ساری باتیں جیسی کوئی دین کی بات کرنا اٹھ کے بھاگ جاتے ہو, سنے تو عمل کرنا پڑتا. علم حاصل کتنا کیا, بولے حدیث میں عمل کتنا کیا. تو میں حاصل ہی نہیں کر رہا تو ظاہر سی بات ہے, جب حاصل ہی نہیں کر رہا تو عمل کچھ بھی نہیں ہونے والی میرے سے. دیکھو میری بات غور سے سنو, جب تم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہو تو وہاں کے قانون کا علم ہونا تمہارے لیے ضروری ہے. وہاں کا ملک تم کو قانون کا علم دینے والا نہیں, تم کو حاصل کرنا ضروری ہے. آپ یہاں سے خوشی سے چلے,
عمرے کے لیے جا رہے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں. اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا بچ گئے تو بچ گئے, لیکن خوب خشخش بھر کے چلے تھے, اب آگے چیکنگ میں جیل میں بیٹھے ہوئے. کیسی ظالم حکومت ہے, خشخش لائے مسالہ لائے خالی انڈیا سے تو جیل میں ڈال دی. لیکن آپ کو معلوم اس ملک کے قانون میں وہ لانا معلوم آپ کو, آپ جیل میں رہیں گے چونکہ خشخش لگتی ہے افیم کے جھاڑ پر, افیم لگنے سے انسانیت اس میں نہیں ہے افیم, لیکن انسانیت کو نقصان ہوتا ہے نا, تو انہوں نے کہا وہ چیز چونکہ اسی سے ہی پروڈکٹ نکلتا ہے بین. اب آپ ملک کو دوش دے رہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بتاؤ قانونی اعتبار سے آپ خود بولیے یار, جس ملک میں وہاں کے قانون کو جاننا میرا کام ہے, تو جس رب نے پیدا کیا اس کے دین کو جاننا کس کا کام ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فردن ایک ایک انسان کے پاس رسول بھیجا کیا؟ اس کے پاس رسول اللہ ساری زندگی اس سے سدھر جا بھائی سدھر جا بھائی سدھر جا, نہیں ہوتا. رسول اللہ کر چلے گئے, کتاب اتر گئی, انبیاءوں کا سلسلہ بند ہو گیا, کتابوں کا سلسلہ بند ہو گیا, آخری رسول آ گیا, ایسے کتاب آ گئی. ہر انسان کو جو دنیا میں پیدا ہوا اس کو جاننا ضروری, اس کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے, اس مقصد کو پانے کے لیے اسے کوشش کرنا ہے اور اس سے اس کی کوشش کی پوچھنا ہے. تو علم حاصل کرو, اس پر عمل کرو, علم حاصل کرو. عمل نہیں ہوتا کم از کم تم کو یہ تو سمجھ میں غلط کام کرے توبہ تو کرو گی نا. علم نہیں تو پتا چلا حرام چیز کو حلال سمجھ کے کرتے رہے پوری زندگی. علم حاصل کرو, خوب حاصل کرو. اب میری بات کو ادھر ہی مت لے جاؤ, ایسا بات علم حاصل کرو مطلب 10th کرو اور 12th کرو گے, میں بھی دین کی بات کروں. ہر چیز کو دنیا پہ لے آ کے دین کے نام سے دنیا پہ مت فٹ کرو. یہاں بھی ٹائم دو, سسٹمیٹک ایجوکیٹ کرو اپنے آپ کو, اکیڈمیکلی ایجوکیٹ کرو اپنے آپ کو, جیسا اپنے بچوں کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں KG سے لے کے پتہ نہیں کون سی کلاسز تک, ویسا اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس بناؤ, کم از کم گھر میں بیٹھنے کا سسٹم بناؤ, کتابیں پڑھنے کا ایک نظم بناؤ, کچھ بکس بناؤ, کچھ نہ کچھ تو کرو بھائی, کرو. چارہ نہیں اس کے بعد. بچوں کو بھی علم دو, خود حاصل کرو, اور علم کتنا حاصل کیا کتنا عمل کیا اس کی پوچھنے والی یاد رکھیے. تو یہ 5 سوالات تھے. تو السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.